حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات دیوکار آیت جمعۃ المبارک کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک شروع کرنے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، کہ ولیاں کا ذکر کرنا گناہاں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کتاب کے اندر اسی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ فرمایا ابراہیم ساڑھے گہرے دوست رہے، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست، اسی پنجابی جگری یار کہتے ہیں گہرے دوست، ابراہیم گہرا دوست ہے مالک کا۔ حضرات دی وقار آپ کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مجھے پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے آئے نہیں، چرچے پیدا ہونے لگ پہ۔ ایک دن نمرود رہا، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی، ساری دنیا تو بھی حکومت ہے، پر جس وقت حکومت مل گئی کہ انہیں کیا ہو گیا، خدا بھی میں ہی ہوں، انہیں خدائی کا دعویٰ کر دیتا، کہتے ہیں ان سجدہ میں کرو، میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ لوگ پر سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، دنیا پیٹ چال، جدھر ایک ڈورے مگر ڈورنا میرے پیچھے، اے نہیں بھی اپنے سچے جھوٹے کیے نہیں لگ پڑے پیچھے، اور دنیا لگ پئی اور سجدے کرن پوجا کرن لگ پئی۔ مالک نے ادھر فرمایا پیارے جبریل، اے دنیا والے نو اولاد کون دیندا ہے؟ یا اللہ تو دینا ہے۔ رزق کون دیندا ہے؟ مالکہ تو دینا ہے۔ جبریل عزت انہاں نو کون دیندا ہے؟ عرض کیتی مولا تو دینا ہے۔ سارا کچھ کرنے کی بات اللہ نے فرمایا پھر بے جبریل بندے میرے ہو کے پہلا میں انہاں نو کیتا، رزق انہاں نو میں دینا، عزت انہاں نو میں دینا، تے مینوں چھڈ کے تے نمرود پیچھے لگ گئے، مینوں چھڈ کے نمرود پیچھے لگ گئے۔ یا اللہ ان کی بڑھے گا، رب نے فرمایا میں بھی پروگرام بنا لیا، میں بھی پروگرام بنا لیا انہوں ذلیل کرنے دا۔ یا اللہ ان کی ہوئے گا، فرمایا میں اپنا نبی بھیجا، جبریل ہوں تو ویکھدا جا۔ اسے راتی نا جڑے ہو نمرود نو خواب آندی وہ ویکھدا کی ہے کہ وہ دا تخت جڑا نا زلزلے وچ آ گیا، زوال دیتے آ گیا۔ انہیں نجومیہ سارے نے بلایا، نجومیہ بات میں آتا ہے دیکھو ہاں کی ہے، پتہ کرو یہ کی معاملہ ہے۔ تو آٹا علم نجوم کی پیاخدہ ہے، انہوں نے کہا سادہ علم نجوم پہ آخدہ ہے کہ تیری بادشاہت کو خطرہ ہے، تیری بادشاہی کو خطرہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا آ کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں کہا بھئی ان کوئی مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے، پہلے لا دے۔ اب دوسرے دن ہی وہ پھر جمعیر ہوتے ہوئے آگئے، بادشاہ
وہ بچہ جڑا ہے وہ نور پاک جڑا ہے باپ کی پشت وچوں ماں دے رحم وچ آ گیا. انہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے جی پہلے لگے سب کوئی کسی کو ملیا نہیں کوئی گل کی بات نہیں. میں کہا چلو یہ مرحلہ دور ہے ہن پہلے لا دیو جیڑا بچہ پیدا ہوئے مار دیتا ہے. ایک نہیں دو نہیں ہزارہ بچے اس نے لکھا مروائے پر جو رب کام کرنا چاہے انہوں کو ڈک سکتا نہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جنہوں خدا روشن کرے انہوں کون بجھا سکتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ کہتی ہیں نے عورتاں میرے کو لمدیاں نے بیٹھدیاں نے خبر لین واسطے لیکن انہوں نے پتہ تک نہیں چلتا کہ میں امید دے نال میں ماں بن والی ہاں. جس ویلے وقت قریب آیا ولادت دا کہتے ہیں میں آپ دے والد گرامی نوں کہا تو میں غار وچ لے گئے. غار وچ جا کے بچے دی پیدائش ہوئی. جس ویلے پیدائش ہوئی پھر رولا پہ گیا جمی آئے دوڑ دے بادشاہ بچہ تو پیدا ہو گیا. ان جناب والا آپ کی والدہ ماجدہ نانیاں نے دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس ویلے تھوڑے چلنے پھرنے دے قابل ہوئے نا تے آپ نے سارے جڑا چچا او دا نام سی آزر. کئی تے آتے نے کہ آپ دے والد صاحب نہیں آزر سی چچا والد دا نام تارک ہے. جڑے آپ دے والد صاحب او توحید نو منن والے سن رب دی توحید نو منن والے سن. او بتاں دی پوجا نہیں شک کردے. جڑا چچا سی او بتاں دی پوجا کردا ہے تو بت بنا کے بیچدا بھی سی. جس ویلے ابراہیم علیہ السلام تھوڑے نا چلنے پھرنے دے قابل ہوئے گل بات دے باہر آمن جان دے تے چاچے نے کہا ابراہیم جڑا ساڈا کام ہے بت بنا کے بیچنے آ اے تو ہی لے جا تے جا کے بیچ آ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی اے جھوٹے نے انہاں نے کی بیچنا ہے. انہاں نے کہا نہیں بیچ آؤ جاؤ تو صحیح میرا بڑا نام ہے بڑے لوگ لیندے نے میرے نام ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے تے بچے نے ویکھا نا پورے نے گلاں وچ رسیاں پائیاں تے دھوندے ہوندے گلیاں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک موتی دے گل وچ رسی پا رہی تے دھوندے جا رہے دوجے پڑے نے تے ویچنے والا تے کی آکھدا ہے بھاویں کسے کام دی نہ چیز ہوے تے مرود بیچے گا کے گا مکھن پیڑے کیوں کہ سب کیا ہے مکھنا دے پیڑے ہوندے تے مرود نے مکھن تے پیڑے نہیں ہوندے پر تعریف کریے تے چیز وکدی ہے. تے جے بندہ آ کے گلے سڑے امب جے لے جاؤ تے اونوں کنے لینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایک بت دے گل وچ رسی پائی ہے تے آپ گلی گلی جا رہے نے آوازاں لگتے جا رہے نے اے دنیا والیو اے بت لینے جے تے لے لو اے کچھ نہیں جے کر سکدے کوئی نفع نہیں دے سکدے کوئی نقصان نہیں دے سکدے. اے جس گھر دے اندر آ جاندے نے بے برکتیاں ہو جاندیاں نے برکتاں ختم ہو جاندیاں نے. لے لو جنے لینے نے بت لے لو. اے جس گھر دے اندر آ جانا حسن چھا جاندی ہے تنگیاں آ جاندیاں نے تکلیفاں آ جاندیاں نے. ہن کیڑا بندہ بت لوے کسے بندے بت کوئی نہیں لیا. ابراہیم علیہ السلام نے واپس لے کے آ جاندے نے. شام نوں چاچا کہن لگا ابراہیم بیچ کے کوئی نہیں آیا. فرمایا کسے لے آئی کوئی نہیں کسے نے لے آئی کوئی نہیں. چاچا کہن لگا ابراہیم کی آواز لاؤندا رہیا ہے کن بیچدا رہیا ہے. آپ نے فرمایا آواز میں کی لانی سی جو حق سی وہ بیان کردا رہیا جو حقیقت ہے لوکاں نوں دسدا رہیا کی دسدا رہیا ہے. فرمایا میں آپ دا رہیا دنیا والیو اے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکدے اے کچھ نہیں دے کر سکدے. اے جس گھر دے اندر آ جان بے برکتی ہو جاندی نے برکتاں ختم ہو جاندیاں نے نوسط چھا جاندی ہے تنگی آ جاندی ہے تکلیفاں آ جاندیاں نے. اے بتاں نوں گھر وچ رکھنا ہے رکھ لو
فرمایا کھائیں دے وچ برکت ہے اے جتھے جاندے نے بے برکتیاں ہو جاندیاں نے برکتاں ساریاں تے میرے اللہ کول نے برکتاں ساریاں میرے مالک کول نے ایک وحدہ لا شریک ہے جڑا عبادت دے لائق ہے بندگی دے لائق ہے پوجا دے لائق ہے تو جناب والا انظام بدل گیا ابراہیم علیہ السلام خدا کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک دن آ جاتا ہے میلے کا دن نے سارے کافر میلے تے جان لگے نے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے تسی بھی چلو نا ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا مینوں بخار ہے شدید بخار ہے کہ جس ویلے مینوں بخار ہے کہ اگر میں تواڈے نال جاواں گا تسی بھی بیمار ہو جاؤ گے مثال دے طور تے اس طرح پچھا کرونا آیا سی جس بندے نو کرونا ہو گیا پتر نو کرونا ہو گیا ہے تے باپ پتر دے قریب نہیں سی جاندا ماں پتر دے قریب نہیں جاندی اگر باپ نو ہو گیا تے پتر بھائی دے قریب نہیں جاندا باہر جناب باری وچوں کھانا دے کھا لے اندر نہیں جانا کیونکہ ہاتھ لگ گیا تے بیماری لگ جائے گی وہ کافر بھی یہ سمجھتے سن ابراہیم اگر ساڈے نال ٹر گیا یہ بیماری سانو لگ جائے گی اسی بیمار ہو جاواں گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ سارے چلے جاتے نے آپ نے فرمایا آج میں اپنے مشن وچ کامیاب ہو جاواں گا آج میں اپنے مشن وچ کامیاب ہو جاواں گا سارے کافر ٹر جاندے نے ابراہیم علیہ السلام نے لیا گھوڑا کی لیا گھوڑا لیا ابراہیم علیہ السلام نے سدھے بتخانے ٹر جاندے نے بتخانے جا کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی دا ہاتھ وڈ دیتا ہے کسی دی باں وڈ دیتی ہے کسی دا کن لا دیتا ہے کسی دا نک وڈ دیتا ہے کسی دی تھوڑی لا دیتی ہے کسی دا پیر لا دیتا ہے کسی دی لت لا دیتی ہے کسی نو اے جناب والا کھڑ وچ وڈ دیتا ہے اے سارے نو اس تو نبوت کیتا ہے نا اے سارے بعد جڑا بڑا پتر سی اودے مونڈے تے گھوڑا رکھ دیتا ہے بڑے پتر دے مونڈے تے گھوڑا رکھ دیتا ہے وہ جس ویلے سارے واپس آئے نا تے آ کے آکھن لگے چلیے بتخانے پوجا کر آئیے پوجا پاٹ کر آئیے جا کے اپنے بتاں نوں سجدہ کر آئیے جس ویلے اپنے بتخانے آئے نا تے ویکھیا کہ حالات ہی بدل گئے سارے خداواں دی حالت ہی کوئی نہیں رہ گئی بتاں دی تے جناب حالت ہی کوئی نہیں رہ گئی کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا جناب والا اکھ کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کہ کسے نو دھڑ وچ وڈ دیتا گیا ہے انہاں کیا کیڑا بندہ ہے جن ساڈے خداواں دا یہ حال کر دیتا ہے یہ حشر کر دیتا ہے انہاں کیا کوئی ہے جڑا ساڈے بتاں دی مخالفت کردا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا آپ جس ویلے بلایا ہے تے پوچھتے نے دستے دے ابراہیم ایک ہی کیتا ہی فرمایا انہاں نوں پوچھو نا انہاں دی پوجا کر دیو جنہاں دی آ کے منتاں بول من دیو جنہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ دیو آگے جے شری رام کر دیو آگے جنہاں دے سامنے آگے ہاتھ جوڑ دیو جنہاں دی پوجا کر دیو انہاں کو نہیں پوچھو نا انہاں نوں پوچھو تیرا تہاڈا حال کیویں کیتا ہے آپ راندے نے تے بول نہیں سکدے ہائے اے بول نہیں سکدے دیکھ نہیں سکدے سن نہیں سکدے تے فرمایا جے سچے سن تے اپنے آپ کو بچا لیندے نا جے سچے سن تے اپنے آپ کو بچا لیندے نا اپنے کان بچا لیندے اپنے نک بچا لیندے میں دنیا نک واسطے سارا کچھ کر دی فرمایا اے نک اپنا بچا لیندے نا انہیں کہ نہیں بچا سکدے کچھ نہیں کر سکدے فرمایا تواڈے تے وی لعنت ہوے جڑے ہو جا من دیو جڑے کچھ کر نہیں سکدے جڑے آپ نہیں بچ سکدے تانوں کی بچاون گے جڑے آپ نہیں بچ سکدے تانوں کی بچان گے جس ویلے جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی یہ لوگ سوچنے تے مجبور ہو گئے
گل تے ابراہیم ٹھیک پیا کردا ہے جڑے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ سانو کی بچان گے جڑے سن نہیں سکتے جڑے ویکھ نہیں سکتے جڑے بول نہیں سکتے وہ سانو کی کرن گے جناب والا اللہ اکبر کبیرہ اے جدوں ہی نبی آندے نے بتاں نو توڑ دیندے نے بتاں نو جناب والا نے اس کو نابود کر دیندے نے میرے آقا بھی آئے نے سرکار نے بھی آ کے 360 بول جڑے نے خانے کعبے وچوں کڈے نے عاشق کہندا ہے کہ جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت خانے پر جان تے بت خانہ پھر نہیں رہندا شمع پہ پروانہ نہ جائے تو پروانہ نہیں رہتا شمع پہ پروانہ نہ جائے تو پروانہ نہیں رہتا محمد بت خانے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا سرکار بھی بت خانے ضرور جان پھر بت خانہ نہیں رہتا ابراہیم بھی بت خانے ضرور جان تو بت خانہ نہیں رہتا لوگ سوچنے سے مجبور ہو گئے پر جڑے کافر سن جنہاں دے دلاں تے مہراں لگیاں سن تے کناں تے مہراں لگیاں سن اکھاں تے پردہ سنا کیا ہوئے بڑی توہین ہو گئی ہے ساڈیاں خداواں دی بڑی توہین ہو گئی ساڈیاں خداواں دی لتاں بھن چھڑیاں نے جی ابراہیم نے باواں بھن چھڑیاں نے نک وڈ دتے کن کٹ دتے اسی نہیں چھڑنا نمرود کو گل ٹر گئی انہاں نے کہا بلاؤ ابراہیم بلایا گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود دے سامنے گئے نے وقت دا بادشاہ سی آج دا بادشاہ وقت نہیں منتا تو اس وقت دا بادشاہ دی ساری دنیا تے گھومت تے جنوں لوگ خدا بھی مانتے سن ابراہیم علیہ السلام وہ دے سامنے ٹر گئے تے پھر ظالم جابر دے حکمران دے سامنے کلمۃ الحق بیان کرنا یہ جہاد اکبر ہے بڑا جہاد ہے ابراہیم علیہ السلام سامنے گئے فرمایا چھڑ دے بتاں دی پوجا کرنی چھڑ دیو ایک خدا دی پوجا کرو انہوں نے کہا کون ہے میں خدا ہے فرمایا تو نہیں خدا خدا وہی جڑا میرا خدا ہے میرا رب ہے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے وہ کام عقل سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی موت دینا ہے کیڑا کام ہے میں نہیں کر لینا نمرود نے کی کیتا مثال دے طور تے اج میں نا ہفتے اندر ایک بندے نو پھانسی ہونی سی انہیں کیا انہوں بلا کے لیا انہوں کہنا جا میں تنوں آزاد کرتا این سامنے ایک شریف بندہ بیٹھے سی بے گناہ انہوں لیا کے تے خود سر لا دیتا گل لگایا تے کام میں بھی کر لینا وہ جن سزائے موت ہونی سی انہوں میں آزاد کر دیتا ہے تو جنہوں پتہ بھی نہیں سی بے گناہ سے انہوں مار دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہہ کہ یہ تین بڑھ جائل دیا بندہ ہے یہ تو سمجھ آئی نہیں میں جڑی گل کی تھی آپ نے بہت دلیل پیش کی تھی فرمایا اس گل تے آپ وہ دلیل کی سی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا مشرق والو سورج نو چاڑتا ہے کہ مغرب وال غروب کرتا ہے اے کام تے نمرود کو نہیں سی ہو سکتا فرمایا اگر تو سچا ہے تو آنے میں خدا سچا ہے فرمایا مغرب وال طلوع کرنا تے مشرق وال غروب کر تو انہیں تھے لاجواب ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرا رب ہے جڑا وہ مشرق والو سورج نو طلوع کرتا ہے مغرب وال غروب کرتا ہے حضرات دی مقال ایتھے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا لکھا ہے نقل کیتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جنہ فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے نا سورج نو غروب کرنا تے طلوع کرنا تے غروب کرنا اونا فرشتیاں کو رب تعالی نے ریڈی کر دیتا سی فرمایا میرے ملائکہ فرشتیوں ریڈی رہنا جے جس ویلے بھی میرا نبی
اگر وہ نمرود کافر ظالم آخ دے کہ ابراہیم اگر تیرا خدا سچا ہے تو سچا ہے تو پھر ایک کرنا دعا تے سورج مغرب والوں طلوع ہوئے مشرق غروب ہو جائے تے فرمایا اے ملائکہ تیار رہنا جے میرا ابراہیم اگر دعا کرے تے انج بھی کر دینا کہ اگر میرا ابراہیم آکھے بھئی یا اللہ مغرب والوں سورج کو طلوع کر تے مشرق غروب کر فرمایا آج میرا نبی انج آکھے تے سن انج بھی کر دینا کافر نہیں کر سکتا پر اللہ دا نبی کر سکتا ہے کیونکہ وہ دی رضا وچ ہوتا ہے رب بھی انہاں دی رضا وچ شامل ہو جاتا ہے فرمایا کہ تسی میری رضا وچ ہو تو میں تہاڈی رضا تے راضی ہوں اس طرح اللہ نے فرمایا تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری کائنات اندھی ہے اللہ تو راضی ہو جا اور رب آندا میرے سونیا تو راضی ہو جا ابراہیم خلیل اللہ کر آج دعا کر دے کہ یا اللہ مغرب والوں طلوع کر دے مشرق والوں غروب کر دے جیسا آج کو بھی کر دے رہا ہے جس ویلے آپ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کر وہ تھے لاجواب جس ویلے لاجواب ہو گیا نا تے ہون جس ویلے بندہ لاجواب ہو جائے دلیل نہ گل نہ ہو سکے پھر لڑائی دے اترا ہوتا اور پھر لڑنے دے آگے نہیں جے من لئیے تو پھر ساڑی چترا کے در گئی ابو جہل دا بھی تے ہی رولا سی نا ابو جہل ابو لہب انہاں دی تے ہی رولا سی سرداری انہاں دی کسے پاسے نہیں سی رہندی جے مان جاندے بھتیجا سی نا سرکار بھتیجے سے اگر مان جاتا ابو جہل مان جاتا ابو لہب مان جاتا آندے نے ٹھیک ہے گل اے دے جا سونا سا نہیں ویکھیا ایہو جے کمال سا کسے تے نہیں ویکھے پر گل اے جے مان جائیے تے ساڈی سرداری نہیں رہندی اے جڑا ساڈی کرتے جو سریہ ہے وہ پھر کسے پاسے نہیں وہ تے نہیں نہ پھر رہندا تے اے جی انہیں نمرود نے آکھیا اچھا جی دی من لئیے تو ویتے جو ہو جائے انہیں آکھیا جی چیخا جلا دیتی جائے آگ جلاؤ آگ جلائی تے پھر آگ میلہ میں سی تھوڑی نہیں میلہ میں آگ سی یعنی بیٹھی ہوئی سی اگر ان کو کوئی پرندہ لگ جائے تو وہ بھی گل کے راگ ہو جاتا ہے تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا وہ دے وچ سٹنا ہے وہ دے وچ سٹن واسطے نے جس ویل میلہ تے آ کے تے ہن مشورہ کرتے ہیں بغاور کس طرح سٹنا ہے تے شیطان ہے نا جڑا ہے باغیہ رنگ شکل وچ آیا لمبی داڑھی رکھی ہے جناب انسانی شکل وچ انہاں کہ میں تینوں دسنا میں تہاڈا گرو ہاں سب تو بڑا ہے میں تانوں دسنا کس طرح ابراہیم نوں وچ سٹنا ہے منجنیق بنائی گئی منجنیق بنا کے نا وہ جھولے آلو دی انہیں آگیا جس میں چلان کے پچھوں دی رسی کاٹ دیتی جائے گی ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جان جس میں سارا منصوبہ تیار ہو گیا ہے ادھروں جناب والا اللہ دے نورامی فرشتے رون کر کہتے ہیں ملائکہ روندے نے یا اللہ ایک کوئی دے تیرا نام لین والا پوری دنیا تے کوئی دے تیرا بندہ ہے جڑا تیرا نام لینا ہے یا اللہ کرو دنیا جلا دے گا اے میرے تیرا نام کون لگے گا اللہ اکبر کبیر اللہ کریم فرماتے ہیں انی اعلم ما لا ابراہیم علیہ السلام اول جا رہے ہیں حوالہ فرشتہ آ جاتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ حکم دونا میں اے جڑی آکے ساری ہوا دینا اینا کی بستی وال کر دوا یہ سارے قابل جب جان سڑ جان سارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تو تیرے نال کوئی حاجت نہیں بارش والا فرشتہ آ جاتا ہے کہنے لگا ابراہیم اگر حکم دونا میں بارش برسا دوا آپ کی ساری کو جائے فرمایا نہیں میں تو تیرے نال کوئی حاجت نہیں پھر جناب والا ایک اور فرشتہ آتا ہے پتھراں دی بارش کر دی فرمایا نہیں تواڈے نال میں تو کوئی حاجت نہیں پھر آخر تے جبریل امین علیہ السلام آتے نے اے پیارے ابراہیم خلیل اللہ میں اوتھے جانا ہے جائے تک کوئی نہیں گیا اگر کوئی پیغام ہوئے تے دسو نا میں اللہ دی بارگاہ لے کے جاواں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ابراہیم میں نو تیرے نال کوئی حاجت نہیں کوئی کم نہیں
کا خلیل. فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ ہون او دا خلیل اگ وچ جا رہا ہے. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. فرمایا جبریل میں نو تیرے نال کوئی حاجت نہیں، میرا رب جانتا ہے. ہن جناب والا فرشتے رو رہے نے، کافر خوش ہو رہے نے کہ ساڈے بتاں دی مخالفت کرنے والا سڑ جائے گا، جل جائے گا. جس ویلے ابراہیم علیہ السلام آگ میں سٹیا گیا تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام دے واسطے. باہر دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگ پہ بلدی ہے، شعلے پہ نکل دینے. ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آگ میں گئے نے تے آگ گلزار بن گئی ہوئی سی. حضرات دی وقار پتہ چل گیا جنوں رب بچائے انہوں مار کوئی نہیں، کوئی نہیں انہوں مار سکتا جنہوں رب بچائے. مولا علی شیر خدا دا ایک قول سماعت فرماؤ. مولا علی شیر خدا نو کسی نے کہا جناب تواڈے دشمن بڑے نے تے کوئی باڈی گارڈ نال رکھیا کرو. اے جڑے درویش ولی ہوندے نے باڈی گارڈ نہیں رکھتے. دنیا داراں نے کلیش رکوما دے اگے پیچھے رکھے ہوندے نے، درویشاں نو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مولا علی نو کسی نے کہا جناب تواڈے دشمن بڑے نے تے کوئی باڈی گارڈ بندہ نال رکھو اپنے تلوار لے کے تہاڈی حفاظت کرے، محافظ رکھو اپنا. تے جملہ سنیا جے دل دے کرنا دے نال سماعت فرمایا. مولا علی نے فرمایا میری سب تو بڑی محافظ میری موت ہے. میری سب تو بڑی محافظ میری موت ہے. فرمایا جڑی وقت تو پہلے آ ہی نہیں سکتی. اے یقین ہے کامل جے، اے توکل ہے، یقین ہے کہ جو ٹائم رب نے لکھ چھڑیا نا اس ٹائم تے ہونا ہے، اس تو پہلا نہیں آ سکتی. لکھاں مارنے والے ہون اے ڈھیر مثالاں تواڈے سامنے نے کہ فلانے بندے تے بڑا ویر سی تے دنیا دے نال مگر سی مارن واسطے بڑے حملے ہوئے پر نہیں مریا. جدوں بھی مریا تے اپنی موت منجی تے چار پائی تے آئی. حضرت علی نے یہی فرمایا، فرمایا موت میری سب تو بڑی محافظ ہے. ٹائم تو پہلے وہ آ ہی نہیں سکتی تے جدوں آ جڑی ہے پھر کسے بچا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی انہاں مارنے دی پر جنوں رب بچائے انہوں کو مار سکتا. تے حق بیان دیتے حق ہوئے ڈٹ جاؤ پاویں دوجے پاسے سارا پنڈ بھی ہوئے تے حق دی انشاءاللہ فتح ہوندی ہے، حق دی فتح ہوندی ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا رب ذوالجلال اساں جو واقعات سنے جو بیان سنیا سانو رب اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی بھی حق تے ڈٹ جائیے، حق کو اپنا لئیے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.